ہر سال جو ہے بی اے ہو، بی ایس سی ہو یا بی کام ہو، ہر سال جو ہے 100% کے قریب ہی رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کالج کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد، اپنی ایجوکیشن کو پورا کرنے کے بعد، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، دوسرا فیز آتا ہے، وہ ہوتا ہے شادی کا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہر انسان کے زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، اور اس کے لیے تاکہ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں فیوچر بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں، کائنات جو ہے یہ ایک سرمایہ زندگی ہے، اور اس کا بیس قیمت جو سرمایہ ہے وہ عورت ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے، اگر وہ بیٹی ہے یا بہن ہے تو جہنم کے راستے میں جانے والے راستے میں ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ماں کو مسکرا کر دیکھو تو یہ ثواب کا ذریعہ ہے، اگر شوہر اپنے بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلائے تو یہ شوہر کے لیے صدقہ ہے۔ 4 چیزوں پر جو ہے ہم رشتے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مال و دولت، اس کے بعد دیکھتے ہیں حسب و نسب کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں خوبصورتی، اور چوتھا دیکھتے ہیں دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، دیندار عورت سے نکاح کرو، تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے حضرت علی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، ان کے یہاں محفل رکھتی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، حضرت علی سے سوال کیا کہ آنے والے وقت میں گھر کی پریشانی، بے سکونی اور بربادی کا سبب کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ حضرت علی نے جواب دیا جب اس کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، اسے بے عزت کیا جائے گا، اسے گھر میں غلاموں کی طرح رکھا جائے گا تو عورت بغاوت کرے گی۔ تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ عورت کے حقوق اس کے شوہر کی طرف، کہ جب تم عورت سے بات کرو تو اخلاق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اور جب اس کی اصلاح کرنا چاہے تو اکیلے میں اصلاح کرو، کہ کسی کے سامنے اصلاح شخص کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔ عورت جو احساسات کی مٹی سے بنی ہوئی ہے، ہمیشہ احساس کی زرد میں رہتی ہے، اس کے کاموں کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا کرو، اس کے چھوٹے بڑے کام کی تعریف کیا کرو۔ بیوی کا دن میں 3 مرتبہ تعریف کرنا سنت ہے، اس سے اپنی محبت، اپنی سچائی کا اظہار کیا کرو تاکہ وہ تمہارے طرف مائل رہے۔ تیسرا حقوق یہ ہے
کہ اس کے گھر کے کاموں میں اسے آسانی پیدا کرو، اس کے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹایا کرو۔ چوتھا حقوق یہ ہے کہ اس کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اگر اسے کسی کام میں کمی ہے تو اس کی تربیت کرو اور اسے تعلیم دو تاکہ اسے کمتری کا احساس نہ ہو۔ پانچواں حقوق یہ ہے کہ اس کی ضرورت کی زندگی کو پورا کرو، تب وہ عورت تمہارے سے غافل نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کی طرف کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیوی سے بہت پریشان تھا، ایک شخص، کیونکہ وہ بہت سی فرمائشیں کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر کافی سخت ہوتے ہیں اس میں، تو میں اس مسئلے کا حل ان سے پوچھوں گا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھر گیا۔ جب اس نے دروازے کو نوک کیا تو وہاں سے آواز آ رہی تھی، ان کی بیوی جو زور شور سے حضرت عمر سے باتیں کر رہی تھی اور حضرت عمر خاموش تھے۔ تو وہ شخص پلٹ گیا تو حضرت عمر نے جو ہے دروازے کی نوک سنی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کچھ نہیں، میں نے جب تم نے دروازہ نوک کیا ہے تو بولو کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی جو ہے بہت سے فرمائش کرتی ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان تھا، لیکن اندر سے آواز سن کر میں واپس جا رہا۔ تو حضرت عمر نے کہا دیکھو عورت کے حقوق اس کے شوہر پر اتنے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، جاؤ اور اپنی بیوی کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اچھا شخص کون ہے؟ تو ہمارے نبی نے جواب دیا وہ شخص جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ دیکھو اس کے بعد جو ہے شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کسی بندے کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں اس کی بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے اتنا عظیم حکم ہے، حق ہے اس کی بیوی پر، اتنا عظیم حق ہے کہ اگر اس کے شوہر کے جسم پر زخم آ جائے اور اس سے خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی اپنی زبان سے بھی اسے صاف کرے تو وہ حق پورا نہیں ہو سکتا۔ اتنے سارے حقوق ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اسے آہستہ سے بات کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کی غیبت مت کرو۔ پانچواں سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کے دولت کی حفاظت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ ایسا ایک شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری؟ تو کہا نہیں، کہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے۔ ناشکری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کتنا بھی آپ طاقت دو، کتنا بھی ان کی خدمت کرو، لیکن وہ کچھ کاموں میں یا کسی میں کمی رہے گی یا کچھ نقص رہا اور نہیں بھی رہا تو نکالے گی اور کہے گی کہ میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں، آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ وہ اپنے شوہر کو اکسانے کی کہتی ہے، لیکن یہ بھی نقصان ہے۔ کافی لوگ مسکرا رہے ہیں
تو یہ جملہ اکثر وہ سنتے ہوگے یا کہتے ہوں گے اپنے شوہر. تو یہ بھی جو ہے اسلام میں گناہ ہے اور اس کو بھی شوہر سے منع کیا ہے. دیکھیے 1400 سال پہلے کی بات جو حضرت علی نے کہی تھی، آج ہمارے گھر کے حالات وہ ہے. بچیاں جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو کچھ مغرب کی طرف سے کچھ آواز بھی اٹھتی ہے، وومنز لمز، آزادی نسواں، ایکول جینڈر، اور وہ ایک قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے اسلام میں مرد کو جو ہے اپر ہینڈ دیا گیا ہے، ایسی بھی باتیں ہوتی ہے. دیکھیے یہ سورہ نساء کی 34 کی آیات ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد نے جو ہے مرد کو عورت پر قوام بنایا. ابھی یہ عربی لفظ ہے قوام. قوام کا مطلب ہوتا ہے نگراں، سرپرست، گارڈینس. گھر کی جو عورتیں رہتی ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے. لاجنگ، بورڈنگ، سب ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ آفس میں ہم اس بات کو تو قبول کرتے ہیں کہ کوئی باس ہو، سی اے ہو، اسکول کے اندر بھی پرنسپل ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر ایک نگراں کرنے کو برتری ثابت کرتے غلط. اگر آفس میں، اسکول میں پرنسپل نہیں ہوگا اور آپ لوگ سب بولیں گے ورکر ایکوالٹی کی بات کریں گے تو بہت انتظامی پھیل جائیں گی. تو اس کے لیے ایک نگراں حکومت کے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا مرد کو. اگر رتبے اور مرتبے کی بات جب نکلے گی تو عورت اور مرد اسلام میں سب برابر ہے اور اس میں کسی کو برتری حاصل نہیں ہے. لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس میں جو ہے عورت کو جو ہے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کچھ چیز جو ہے اگر گھر میں لے جاؤ تو اس کو سب سے پہلے گھر کی مستورات کو دو. یعنی عورت کو پہلے وہ چیز کو دینے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے آپ کے پرنسپل نے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے انسان کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے. اب اچھا انسان وہ بنے گا جس نے اچھی تعلیم لی ہو. اس کا ایسا ذہن ہونا چاہیے، اس کے اندر انکساری آنا چاہیے. غرور، فخر، ضد، ہٹ دھرمی، یہ سب نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، تو اس سے دور ہونا چاہیے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر غرور اور غصہ باقی ہے اس کو اہل علموں میں شامل مت کرو. تو جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس سے آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا استعمال کرنا چاہیے. جس طرح ارسطو نے کہا ہے کہ جو شخص تعلیم حاصل کیا ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، اگر وہ اس طرح استعمال اپنی عملی زندگی میں نہیں کرتا تو اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے جو ایک ایسے پرابلم آتے ہیں جس سلسلے میں ابھی میں بتایا، جس میں آج ہم کورٹ میں بھاگتے ہیں، مہیلا منڈل میں چلے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں ہیں، مولانا کے مسئلے لگانے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو باتیں ہم کو حضرت علی نے بتائی، اگر وہ اس پر عمل کرے تو یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم انشاءاللہ سالو ہوں گے. اور یہ پرابلم سالو ہونے کی جو قابلیت، جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر آنا چاہیے. ہمارے فیصلے، ہمارے گھر کے فیصلے
हमारे करीबियों के फैसले ये महिला मंडल और पुलिस स्टेशन नहीं कर सकते। बच्चों, छोटी सी छोटी बात मैंने देखा है कि 90% जो दुनिया होती है वो एक सिंपल सी बात होती है, जब आपके बीवी से कोई तकरार हुई तो फौरन वो जो है बैग भर कर अपने वालिद के घर पर जाती है। अब जब वो शोहर से पूछे, वो बच्चे से पूछो तो कहा मैंने तो नहीं कहा, वो चली गई है, आई। अब उस बच्ची से पूछो तो उसने कहा कि नहीं, वो जब लेने आएगा तभी मैं जाऊं। इस तरह से 3 हफ्ते साल हो जाते हैं और फिर जो है मामला जो है गड़बड़ आता है। अगर इस्लाम की बात आप करते हो, तलाक की बात करते हो, तो तलाक जो है देने के लिए 90 दिन का टाइम होता है और उस बीवी को अपने 90 दिन अपने शोहर के घर में ही रहना पड़ता है। बाप के घर से व्हाट्सएप पे से तलाक नहीं होती। इसके लिए मेरे बच्चों जो है हमेशा जो है गम, जो है गुस्सा, गुरूर, चित, हठधर्मी, ये सब नुकसानदायक चीजें हैं। ये जो जिससे भी आपका रिश्ता होता है वो अपना है, उसे बुलाने में किसको डर। ये अनाथ के फैसले जो अना से जो फैसले नहीं होते, इसके लिए मेरे बच्चों आने वाली जिंदगी के लिए इस बात का ध्यान रखें। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने ध्यान से, इतने खामोशी से आपने मेरी बातों को सुना। आज बच्चे अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते और आप लोगों ने इस गरीब की बात को इतने गौर से सुना।